اسی طرح طلاق ایکچولی کیا ہوتی ہے، کس طرف سے دی جاتی ہے، مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے، اسی طرح کن لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کی مدت کیا ہے، اور کن لوگوں کی طلاق نہیں ہوتی، یعنی کون سے لوگ طلاق دیتے ہیں تو ان کی طلاق نہیں ہوئی ہوتی. طلاق کے ریزنز جو ہیں وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گی، بیکاز جو میں نے سپریشن کی آلریڈی ریزنز آپ لوگوں کے ساتھ کل ڈسکس کیے ہیں ان میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ آپ کی گھر والوں سے نہیں بنتی ہے، ہسبینڈ وائف کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، ان کے آپس میں کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، یا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اپنی وائف کو لائک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتی ہے. اب ڈائیورس جو ہے یہ ہوتی کیا ہے، یہ ایکچولی مرد کی طرف سے عورت کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مرد کی طرف سے عورت کو ڈائیورس دی جاتی ہے، اور اس کی 4 جو ہیں وہ فارمز ہیں، وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ. طلاق کا فرسٹ میں یہ کوشچن آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ مجھے کسی نے پوچھا طلاق دینا جائز ہے یا ناجائز، تو طلاق دینا جائز ہے، طلاق دی جا سکتی ہے. یعنی اگر مرد کی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے یا ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں آپ کو کوڈ ورڈز میں کہہ رہی ہوں، اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو لائک نہیں کرتے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، طلاق دی جا سکتی ہے. پیغمبروں کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، اور طلاقیں ہوئی بھی ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے کیورنگ بھی ہوئی ہے کہ دوسری جگہوں پہ شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو طلاق دینا جائز ہے. اوکے جی، فرسٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں طلاق کی فارم، دیٹ از طلاق احسن. اب یہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جو عورت کو مرد پاکی کی حالت میں دیتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کو مرد پاکی کی حالت میں طلاق دے، یعنی اسے حیض نہ ہو رہا ہو، وہ اسے طلاق دے، تو یہ طلاق احسن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ حیض سے شمار کی جاتی ہے، اور حیض جو ہے جب تک اس کو ہو رہے ہوتے ہیں تب تک اس کی عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ عدت میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کرتی ہوں کہ عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے. عدت کے دوران یہ ہوتا ہے طلاق احسن میں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے احتراز برتے، اور مرد جو ہے وہ عورت سے احتراز برتے. اگر یہ ساری کنڈیشنز کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ طلاق احسن ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ فارم ہوتی ہے طلاق حسن. یہ وہ فارم ہوتی ہے جسے شوہر نے اپنی بیوی سے قربت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے ایک طلاق بھی دے دی ہے اپنی بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، موسٹلی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، لیکن یہ طلاق حسن وہ ہوتی ہے جس میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، ان کی آپس میں کوئی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا اس میں ایک طلاق جو ہے وہ دے گا تو طلاق ہو جائے گی. اب وہ طلاق حیض میں ہو یا پاکی میں ہو وہ ہو جائے گی. اگر عورت کو حیض ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ماہ میں دی جائیں. 3 ماہ میں کیسے کہ جب ایک بار عورت کو حیض ہو اس کے بعد وہ پاک ہو جائے تب اسے طلاق دے. اسی طرح 2nd منتھ اور اسی طرح 3rd منتھ، 3 طریقوں سے اس طرح 3 طلاقیں دے. اگر عورت ایسے ہے اور دے دی ہے تو اس طرح دے. ٹھیک ہے، یہ طلاق حسن ہے. اس کے بعد 3rd فارم ہے طلاق بدعی. یہ سب سے ورسٹ فارم ہے. یہ شوہر نے اپنی بیوی سے قربت کے بعد، یعنی جب عورت کو پاکی حاصل کرتی ہے تو اس کو حیض ہے، پھر دوبارہ اس کو حیض ہو گیا ہے، تو ایک ہی دفعہ میں شوہر جو ہے وہ عورت کو 2 یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو یہ طلاق بدعی ہے. یعنی عورت کو حیض ہو رہا ہے اور پھر مرد نے اس کو 3 طلاقیں دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور یہ سب سے ورسٹ فارم ہے طلاق کی. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کی ہے، میں آج پھر سے اس میں یہ کوٹ کر دوں گی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو ان کے ایام مخصوصہ چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ بہت غلط بات کی تو پھر سے رجعت کریں. تو انہوں نے دوبارہ سے رجعت کی اور پھر جب وہ پاک ہوئیں تو انہیں طلاق دی تاکہ وہ طلاق بدعی کے مرتکب نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے فرسٹ فارم ہے، اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے. اسی طرح طلاق رجعی، یہ طلاق جو ہے یہ تب اس کو پروناؤنس کیا گیا، یعنی یہ تب انٹروڈیوس ہوئی جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طلاق دے دیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ طلاق دے دیتے تھے تو اس کے بعد کیا کرتے تھے، 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے رجعت کر لیتے تھے اور پھر سے طلاق دے دیتے تھے اور پھر رجعت کرتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، اور یہی سسٹم وہ چلاتے رہتے تھے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں
تو کیونکہ اجازت ہے کہ عدت میں اگر اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیں تو طلاق نہیں ہوگی، تو وہ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ پھر طلاق دیتے ہیں تو رجعت کر لیتے ہیں عدت میں، تو اس طرح وہ کرتے ہی جاتے ہیں کنٹینیوسلی. تو پہلے جو دور تھا زمانہ جاہلیت میں ایسا بہت ہوتا تھا، تو کسی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ طلاق رجعی جو ہے یہ کس طرح کی طلاق ہے کہ لوگ تو بار بار اس کو دیتے جاتے ہیں اور رجعت کرتے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں پڑھو کہ اس میں یہ حکم ہوا ہے کہ صرف 2 بار طلاق رجعی جائز ہے، 2 سے زیادہ بار جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر 2 بار تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے طلاق دی اور پھر سے عدت کے دوران آپ نے رجعت کر لی ہے تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر دوسری بار آپ نے ایسا کیا تو بھی آپ کی طلاق نہیں ہوگی. اگر آپ نے 3rd ٹائم کیا تو طلاق ہو جائے گی، آپ رجعت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر وہ جو آپ کی وائف ہے وہ آپ پہ حرام ہو گئی ہے، حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کی مدت کے بارے میں ہے. اچھا، ایک کوشچن اور جو مجھ سے بچوں نے ڈسکس کیا کہ اگر پیریڈز کسی عورت کو نہیں ہو رہے ہیں، مطلب کہ اس کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کی ایج کی وجہ سے پیریڈز اس کے سٹاپ ہو چکے ہیں، تو پھر اس کو طلاق کیسے ہوگی، مطلب اس کی بعد میں عدت کیسے ہوگی. یعنی کہ اس کی عدت جو ہے وہ اسی طرح ہوگی، 3 حیض ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ نارمل عورت کی عدت کی مدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، یعنی کہ 3 ماہ. 3 ماہ سے مراد 3 حیض ہے، یعنی 3 بار اس کو حیض ہو، وہ بھی اس طریقے کے ساتھ کہ فرسٹلی جب آپ کو ڈیورس ہوگی، اگر آپ پاکی کی حالت میں آپ کو فرسٹ ٹائم حیض ہوگا، دین آپ نے پاک ہوئی، 2nd ٹائم حیض ہوا، دین آپ پاک ہوں گی، اس کے بعد 3rd ٹائم حیض ہوگا، تو آپ کی عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. یہ آزاد عورتوں کے لیے ہے. لونڈیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے 2 حیض ہیں. 2 حیض سے مراد آلموسٹ 1.5 ماہ بنتا ہے، یعنی کہ 2 حیض ہوں گے تو ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آزاد عورتیں ہیں تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو پیریڈز نہیں ہو رہے، جیسے مجھے کوشچن کیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ہر حالت میں طلاق ہو جائے گی اور ان کو پورے 3 ماہ جو ہے وہ کرنے پڑیں گے یوز، بیکاز انہیں حیض نہیں ہو رہے. تو وہ حیض سے اس کو کس طرح ارینج کریں گی، کس طرح وہ کاؤنٹ آؤٹ کریں گے اسے. تو پھر اس لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹوٹل 3 ماہ عدت میں رہیں. اور اگر طلاق رجعت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی زینت میں مطلب کہ اس کی عدت میں آپ زینت یا سنگار وغیرہ کر لیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں، کیونکہ وہ رجعی طلاق ہے. اگر آپ ابھی عدت میں ہیں اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے رجعت کر لی تو آپ یہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر طلاق احسن ہے یا حسن ہے یا بدعی ہے تو کوئی بھی اس میں عدت ہو، آپ اس میں سنگار کریں یا سرما وغیرہ لگانا، اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہے کہ طلاق جو ہے اس میں اصلی اعتبار عورت کا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ آزاد عورت کے لیے یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہیں اگرچہ وہ غلام کے نکاح میں ہو. ٹھیک ہے، اگر آزاد عورت ہے وہ غلام کے نکاح میں بھی ہے تو اسے 3 طلاقیں دی جائیں گی تو اسے طلاق ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح لونڈی کے لیے ہے کہ اگر اسے 2 طلاقیں دی جائیں اگرچہ وہ کسی آزاد مرد کے نکاح میں بھی ہو تو بھی اسے 2 طلاقیں دی جائیں گی تو اسے طلاق ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اسے 3 طلاقیں دی جائیں. اسی طرح کیونکہ اسے 2 طلاقیں دی جاتی ہیں تو اس کے 2 حیض شمار کیے جائیں گے عدت میں، اور جنہیں 3 دی جاتی ہیں ان کے 3 حیض شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کن لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے اور کن کی طلاق واقع نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دی تھی تو اب میں کیا کروں، اب مجھے تو اب اپنی وائف سے مطلب محبت بہت ہے تو میں نے غصے میں کر دیا، اب میں کیا کروں، اب تو مجھے اپنی وائف کو میں نہیں چھوڑ سکتی، تو اب یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. پھر جاتے ہیں مفتیوں کے پاس اور پوچھنے کے لیے. فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ اپنے ٹیمپر پہ کنٹرول کریں. آپ اتنا اپنا ٹیمپر کیوں ہائی کر لیتے ہیں کہ آپ کی نوبت جو ہے وہ طلاق تک ہی آ جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا خود پہ ذرا سا کنٹرول کیا کریں. آپ دیکھیں کہ ہر عاقل و بالغ کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. جس کو عقل ہے، جو بالغ انسان ہے، اگر اس نے طلاق دی، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، اس کی طلاق ہو جاتی ہے. خواہ وہ خوشی سے دے یا جبر سے دے، غصے سے دے، نشے میں دے، طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایون یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر گونگا ہے اور وہ اشارے سے بھی طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ اس کی کرٹیکل سچویشن ہے. تو جب بھی کوئی طلاق دے تو ذرا سا کنسنٹریٹ کرے، خود پہ فوکس کرے، اپنے مائنڈ کو ٹوٹل ریڈی اپ کر کے پھر کسی کو طلاق دیں کہ اب آپ کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو آپ اسے ڈیورس کریں. ٹھیک ہے، اب یہ تو وہ لوگ تھے جن کی طلاق ہو جاتی ہے.
اب جن لوگوں کی طلاق یہ نہیں ہوتی وہ لڑکے یعنی کہ جن کی ابھی نابالغ عمر میں ہوتی، جن کے نکاح کر دیے جاتے ہیں، ان کی دیوانے یعنی کہ جو پاگل ہوتا ہے، جس کا اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اسی طرح سویا ہوا شخص جو ہے وہ طلاق دے دے اور اٹھ کر کہے کہ میں نے تمہیں سوتے ہوئے طلاق دی تھی، تو اس کی طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ مالک جو پہلے دور میں ایسے کیا کرتے تھے کہ اپنے غلام سے کہتے تھے کہ میں نے تمہاری بیوی کو، یعنی غلام کی وہ بیوی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ میں نے تمہاری بیوی کو طلاق دی، تو سمجھتے تھے کہ اسے طلاق ہو گئی. تو اس طرح طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے. اور اسی طرح ڈیورس کے جو آج کل ہمارے پیپرز کا سسٹم چلا ہوا ہے، ڈیورس پیپر سسٹم، تو اس پہ بھی طلاق لیگلی ہو جاتی ہے. اور اگر منہ سے بھی کہہ دیا جائے اس طرح 3 بار طلاق ایک ساتھ دے دی جائے، جو کہ بہت غلط بات ہے، تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. کیونکہ 3 بار طلاق اگر آزاد عورت کو دے دی جائے تو کوئی کنڈیشن باقی نہیں بچتی، عورت مرد پہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طلاق سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے ہیں، یہ میں نے ادھر آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.